دیکھیں، وسیلہ اصل میں کہا جاتا ہے کہ کسی کے نیک عمل کا واسطہ دینا، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہے، اس کا محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے محبت زیادہ ہے، تو اس کی محبت کا واسطہ دے کر، اور اس کی اگر وہ نبی ہے نبوت کا واسطہ دے کر، یا وہ کوئی نیک بزرگ ہیں تو ان کی نیکیوں کا واسطہ دے کر در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ وسیلے کی حقیقت ہے کہ انسان اس نیت سے دعا کرے کہ یا اللہ، یہ آپ کے نیک بندے ہیں، آپ ان کو اتھارٹی دیں گے تو میرا یہ کام ہوگا، یہ آپ کے نیک بزرگ گزرے ہیں، آپ ان کو اختیارات دیں گے تو میرا یہ کام ہوگا۔ یہ ایک کھلا شرک ہے۔ وسیلے سے دعا مانگنا، کیا اس کو شرک کہا جائے گا؟ دیکھیں، ہمارے یہاں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کسی کے طفیل دعا کرنا، صدقے دعا کرنا، وسیلے سے دعا کرنا، یہ تینوں الفاظ ایک ہی ہیں۔ اصل میں یہ مسئلہ اختلاف کا سبب اس لیے بن جاتا ہے کہ وسیلے کی صحیح حقیقت کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ آخر وسیلہ کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، وسیلہ اصل میں کہا جاتا ہے کہ کسی کے نیک عمل کا واسطہ دینا، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہے، اس کا محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے محبت زیادہ ہے، تو اس کی محبت کا واسطہ دے کر، اور اس کی اگر وہ نبی ہے نبوت کا واسطہ دے کر، یا وہ کوئی نیک بزرگ ہیں تو ان کی نیکیوں کا واسطہ دے کر در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ وسیلے کی حقیقت ہے۔ دیکھیں، وسیلے کی ایک صورت ہوتی ہے وسیلہ بالعمل، کہ نیک عمل کے ذریعے اللہ سے دعا مانگنا۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ 3 لوگ ایک دفعہ غار میں چلے گئے اور چٹان سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچ بچار کے بعد ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے کبھی اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کا تذکرہ کر کے اللہ سے ہم دعا مانگیں۔ تو ایک نے اپنی نیکی بتائی کہ میں ساری رات اپنے والد کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن ان کو میں نے دودھ پیش نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ ابھی میرے والد نے دودھ نہیں پیا۔ اس نے کہا میں نے یہ نیکی اللہ خالص آپ کے لیے۔ دوسرے نے کہا کہ مجھے زنا کا موقع ملا، میں نے صرف اے اللہ آپ کے خوف سے اس برے عمل سے میں باز رہا۔ تیسرے نے اپنی کوئی اور نیکی گنوائی۔ یہ وسیلہ بالعمل ہے، یہ جائز ہے۔ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں اپنے فضل سے اس نبی آخری الزماں خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یا اللہ ہم آپ کے نبی کے امتی ہیں، اس کے واسطے سے ہماری مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اگرچہ ہم اگر اس نبی کی امت میں سے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن نبی سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو ہم ان کی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہم یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں، اللہ نبی کے طفیل، نبی کے صدقے اور وسیلے سے ہماری اس دعا کو جو ہے وہ قبول فرما۔ ایک ہوتا ہے وسیلہ بالذات۔ وسیلہ بالذات میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی ذات کا واسطہ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں بھی عمل کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ آپ کے محبوب بزرگ تھے، پسندیدہ بزرگ تھے، آپ کے محبوب بندے تھے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، میں تو گناہگار آدمی ہوں، یا اللہ یہ تو آپ کے محبوب بزرگ ہیں، ان بزرگوں کی نیکیوں کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے کہ میں تو گناہگار آدمی ہوں، اس قابل نہیں، لیکن انہوں نے آپ کی اطاعت میں، آپ کی محبت میں تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری، میں ان کی محبت کا واسطہ دے کر آپ سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ آپ مجھے بھی معاف فرما دیں اور میرے حال پر رحم فرمائیں۔ اس کی مثال دیکھیں ایسی ہے کہ کسی کمپنی میں آپ کسی کو لگوانا چاہتے ہیں، تو اب مینیجر کا تعلق آپ سے تو ہے نہیں، لیکن کسی اور شخص سے ہے۔ آپ نے کسی کو اگر کمپنی میں ایز اے ورکر بھیجا تو وہ اس نے آ کر ریفرنس دے دیا کہ میں خالد صاحب کی طرف سے آیا ہوں۔ اب مینیجر جو ہے آنے والے کو نہیں جانتا، لیکن اس کا خالد سے ایک تعلق ہے، وہ خالد سے محبت کرتا ہے، یا وہ خالد کا احسان مند ہے، وہ اس کی سفارش کو رد کرنا نہیں چاہتا،
تو وہ فوراً جو ہے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی میرا خالد سے ایک تعلق ہے، یہ بندہ اس کے ریفرنس سے آیا تو مجھے اس کا کام کرنا چاہیے۔ آپ کا تھانے میں کوئی معاملہ پھنس گیا، آپ نے ایس ایچ او کو فون کرایا، بڑے آفیسر سے، کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ اس ایس ایچ او پر ایک طرح کا روپ پڑ جائے اور میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن یہاں دعا کے معاملے میں ہم اس مثال کو مکمل فٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ذہن کو قریب کرنے کے لیے اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہ خاص ان بندوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کا اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ حضرات انبیاء ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، تو ان کے واسطے سے، ان کے نیک عمل کے واسطے سے انسان صرف اس لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ ایک تیسری صورت وسیلے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان اس نیت سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ آپ کے نیک بندے ہیں، آپ ان کو اتھارٹی دیں گے تو میرا یہ کام ہوگا، یہ آپ کے نیک بزرگ گزرے ہیں، آپ ان کو اختیارات دیں گے تو میرا یہ کام ہوگا، یہ ایک کھلا شرک ہے۔ لیکن اب اگر کوئی انسان وسیلے سے دعا مانگ رہا ہے تو جب تک وہ اپنی اس نیت کو مکمل ظاہر نہ کر لے کہ بھائی میں اس کو با اختیار سمجھ رہا ہوں یا اصل میں تو میں با اختیار اللہ کو سمجھ رہا ہوں، میں صرف ان کے نیک عمل اور کے واسطے سے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت تک ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کو مشرک قرار دے دیں، اس لیے اس کا تعلق نیت سے ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ان الفاظ سے دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے جو حضرات صحابہ اکرام سے منقول ہیں، انسان وہ الفاظ استعمال کرے، ایسے الفاظ دعا میں استعمال نہ کرے کہ کسی کو غلط فہمی ہو۔